اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 10th کلاس۔ آج ہم چیپٹر نمبر 6 صبر و شکر اور ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی پڑھیں گے۔ اس چیپٹر کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو میں صبر کے بارے میں بتا دوں کہ صبر کیا ہے۔ صبر کے معنی ہے اپنے آپ میں برداشت کرنا یا اپنے آپ کو روک لینا۔ روکنا جو ہے، جیسے ہم اس کی مثال ابھی جو ہے وہ رمضان گزرا ہے تو ہم نے اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک لیا، ٹھیک ہے، تو یہ صبر ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ چیزیں ہمارے سامنے موجود تھیں لیکن ہم نے اس کو نہیں کھایا، ٹھیک ہے، یہ ایک آپ کو مثال دے رہی ہوں کہ چیزیں سامنے موجود ہونے کے باوجود ہم نے اس کو نہیں کھایا، تو یہ ہمارا صبر ہے۔ تو اسی طرح یہ گناہ کے مواقع جو ہیں وہ ہمارے پاس ضرور موجود ہیں، وہ ہمارے سامنے سارا کچھ ہوگا، لیکن ہم نے اپنی ذات کو روک لینا ہے، یہ بھی صبر ہے، ٹھیک ہے۔ صبر ہم سمجھتے ہیں کہ صرف جو ہے جو ہمیں غم ملا ہے اسی پر ہم نے صبر کرنا ہے، جو ہمیں تکلیف آ گئی ہے ہم نے اس پر صبر کرنا ہے، نہیں، بلکہ صبر کے معنی بہت وسیع ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا، اپنے آپ کو اللہ کے لیے جو ہے وہ ہر برے فعل سے روک لینا، یہ بھی صبر کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مشکل حالات میں بھی اگر ہم برداشت کر رہے ہیں تو یہ بھی صبر ہے، تو یہ بھی صبر ہے۔ اسی طرح شکر کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو شکر جو ہے وہ بھی جو ہے وہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، بہت کچھ عطا فرمایا ہے، تو بجائے ہم اس پہ نظر دوڑائیں کہ ہمارے پاس کیا کیا نہیں ہے، ہمیں اس پر نظر رکھنی چاہیے کہ جو ہمارے پاس موجود ہے، تو ہمارا دل جو ہے وہ شکر سے لبریز ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہم یہ کیوں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ اگر ہم پانی دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ آدھا گلاس پانی ہے، ٹھیک ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آدھا گلاس خالی ہے، ہمیں یہ دیکھنے کی بجائے یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ آدھا گلاس بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب ہم اس چیز پر نظر دوڑائیں گے تو یہ ہم خود بخود جو ہے وہ اللہ کے حضور شکر ادا کریں گے، یعنی ہمارے اندر صبر و شکر دونوں جو ہیں وہ ہونے چاہیے۔ یقیناً آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ کو جو ہے وہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو جو لوگ آپ کے ساتھ بہت زیادہ پیار اور محبت سے رہتے تھے، جو آپ کے قریبی رشتہ دار تھے، وہ بھی آپ کے دشمن بن گئے اور آپ کو ہر طرح کی اذیت جو ہے انہوں نے پہنچانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ابو جہل جو تھا وہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے تو اوجڑی، اونٹ کی اوجڑی، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ سائز میں بھی بہت بڑی ہوتی ہے، تو غلاظت سے بھری ہوئی وہ آپ کے جو ہے گردن پر ڈال دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو وہ دوڑتی ہوئی آئیں اور کافروں کو بد دعا دی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی صبر سے کام لو، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی کیا فرمایا کہ وہ نہیں جانتے کہ ان کی بہتری کس چیز میں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی صبر کیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا جو ہے انہوں نے 3 سال کے لیے قطع تعلق کر دیا گیا، آپ کو جو ہے بنو ہاشم کی گھاٹی میں آپ کو پناہ لینی پڑی۔ کتنا زیادہ اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل سے سروائیو کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ ہمیں بھی اس بات کو اپنانا چاہیے۔ پھر اسی طرح کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے پاس جایا کرتے تھے تو لوگ سوال پوچھا کرتے تھے کہ پیارے نبی ہمارا یہ معاملہ ہے، اللہ سے اس کا جواب پتا کر کے بتائیے۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس جا رہے تھے
تو ایک آدمی ملا، اس نے کہا کہ جو ہے وہ میرا رزق جو ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ میں اسے سنبھالا نہیں جاتا۔ وہ دودھ کا کاروبار کرتا تھا، دودھ بیچنے والا تھا۔ اس نے کہا کہ اللہ سے پوچھ کر بتائیے کہ میں ایسا کیا عمل کروں کہ میرا جو ہے رزق کم ہو جائے اور جو ہے وہ میں اسے بھی سنبھالا نہیں جا رہا۔ کچھ ہی فاصلے پر ایک اور آدمی ملا اور اس نے کہا کہ پیارے نبی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ پیارے نبی مجھے یہ بتائیے کہ میں ایسا کیا عمل کروں کہ جو ہے وہ میرا رزق بڑھ جائے۔ میرے پاس تو اپنے آپ کو جو ہے وہ کور کرنے کے لیے لباس بھی نہیں ہے۔ اس نے خود کو جو ہے وہ ریت کے ذروں سے اپنے آپ کو ڈھانپا ہوا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ان دونوں کا معاملہ پیش کیا اللہ کے سامنے، اور جو ہے وہ اللہ نے فرمایا کہ جس کے پاس بہت زیادہ ہے اس کو کہو کہ میری ناشکری کرے، اور جس کے پاس نہیں ہے اس کو کہو کہ وہ صبر کرے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نیچے آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ گوالا ملا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم جو ہے وہ میری ناشکری کرو۔ وہ شخص کہنے لگا کہ خدا استغفر اللہ، میں اللہ کی ناشکری کیوں کروں؟ اللہ نے تو مجھے اتنا نوازا ہے تو میں اللہ کی ناشکری کیوں کروں؟ یہ کہنا تھا کہ اللہ نے اس کے برتن جو تھے وہ بھی سونے کے بنا دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑا خوش ہوئے اور آگے گئے تو آگے وہ شخص ملا جس کے اوپر لباس بھی نہیں تھا اور اس نے خود کو ریت کے ذروں سے ڈھانپا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اس کو کہا کہ اللہ کہتے ہیں کہ میرا شکر ادا فرما کرو۔ تو کہنے لگے کہ میں اللہ نے مجھے دیا کیا ہے جس پر میں شکر ادا کروں؟ تو جو اس کا ریت کا لباس تھا وہ بھی اللہ نے اتار لیا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ جب وہ شکر ادا کرتا تو اللہ اس کو شکر ادا کرنے کی وجہ سے اسے بہترین لباس عطا فرما دیتے۔ جب اس نے ناشکری کی تو جو اس کے پاس موجود تھا اللہ نے وہ بھی اس سے لے لیا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے ان تمام واقعات سے کہ ہر حالات میں ہمیں صبر اور شکر اس کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ صبر جو ہے وہ ہر طرح کا صبر ہے، چاہے وہ گناہوں سے بچنے کے لیے ہے تو چاہے وہ جو ہے وہ مصیبت میں صبر ہے۔ ٹھیک ہے، تو ابھی ہمارے سامنے آپ کے رمضان کی مثال گزری ہے کہ تمام چیزیں ہم اپنے ہاتھوں سے تیار کرنے کے باوجود ہم اس کو کھاتے نہیں تھے۔ ہم وقت کا انتظار کرتے تھے کہ جب وقت ہوگا، جب اللہ کا حکم ہوگا تو ہم نے اس کو کھانا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح گناہ کے تمام مواقع میسر آنے کے باوجود ہم گناہ نہ کریں تو یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے۔ تو اس پر ہمیں ضرور جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ آپ ضرور اس پر عمل کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو آج سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ صبر و شکر دونوں جو ہیں وہ اپنانے شروع کریں۔ اللہ کے جو بھی آپ کو مسائل پیش آئیں اس پر صبر کریں، اور جو بھی نعمت اللہ آپ کو دے، خواہ وہ پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو۔ اب یہ دیکھیں کہ آج کل گرمی ہے، ہم نہانے میں بھی پانی ضائع کرتے ہیں، ہم پانی کتنا زیادہ پیتے ہیں، اس کا ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے۔ جب قیامت آئے گی تو ایک شخص جو ہے وہ کہے گا، اس سے اللہ پوچھے گا کہ میں تمہیں جو ہے وہ تمہارے عملوں کی وجہ سے بخشوں یا میں تمہیں اپنی نعمت کی، اپنے جو ہے وہ رحم کی وجہ سے بخشوں۔ وہ کہے گا اے اللہ میرے تو اعمال اتنے زیادہ ہیں کہ آپ مجھے میرے عملوں کی وجہ سے بخشیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو دوزخ کی سیر کروا کے لاؤ۔ اس کو سارا ایک چکر جب لگوایا جائے گا تو اس کو پیاس لگ جائے گی، وہ اتنی پیاس شدت کی ہوگی، وہ کہے گا کہ مجھے ایک گھونٹ پانی پلا دیا جائے، اور کہا جائے گا کہ تمہاری تمام نیکیوں کا بدلہ یہ ایک گھونٹ پانی ہے۔ وہ کہے گا میری ساری نیکیاں لے لی جائے لیکن مجھے قطرہ پانی پلا دیا جائے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ ہمارے جو ہے وہ اعمال جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں، تو وہ پانی کے ایک قطرے کے بدلے وہ اپنی تمام عمر کی نیکیاں دینے پہ وہ شخص راضی ہو گیا۔ تو روزانہ اور کتنا پانی ہم ضائع کرتے ہیں، کتنا پانی ہم پیتے ہیں، کتنا پانی ہم استعمال کرتے ہیں، اور یہ ایسی نعمت ہے جس کے بارے میں ہم سوچتے بھی نہیں ہیں۔
ٹھیک ہے، تو اب ہم بک ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ صبر و شکر ایک مسلمان کے ایسے اوصاف ہیں جو ایمان کے کامل ہونے کی دلیل ہیں۔ کامل ہونے یعنی مکمل ہونے کی دلیل ہیں۔ ان کے ذریعے انسان رنج و راحت، خوشحالی اور تنگ دستی میں ایسا طرز عمل اختیار کرتا ہے جو ایمان کے مطابق ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں انسان کو جو حالات پیش آتے ہیں وہ بعض اوقات اس کے لیے خوشگوار اور بعض اوقات تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں ایک مومن کو جو مثبت رویہ اختیار کرنا چاہیے وہ صبر و شکر کا رویہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں صبر کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ صبر کے لغوی معنی ہے روکنا اور برداشت کرنا، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ ناخوشگوار حالات میں اپنے نفس پر قابو رکھا جائے اور گھبرانے کی بجائے ثابت قدمی اختیار کی جائے، یعنی پریشانی، تکلیف اور صدمے کی حالت میں پامردی، ثابت قدمی اور ہمت قائم رکھتے ہوئے اپنے رب پر بھروسہ کیا جائے۔ شکر کے لغوی معنی ہے کسی کے احسان اور عنایت پر اس کی تعریف کرنا، اس کا شکریہ ادا کرنا، اس کا احسان ماننا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا۔ ان عنایات اور احسانات کے اعتراف کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ شکر کی مستحق ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، اس کی عنایت کا اعتراف کیا جائے، اس کے احسانات پر سجدہ شکر بجا لایا جائے۔ شکر کرنے کے 3 طریقے ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، زبان سے کلمات تشکر ادا کرنا، دل میں اللہ کی عظمت اور اپنی اطاعت و بندگی کا احساس، اپنے عمل سے اللہ کے احکام کی بجا آوری یعنی اللہ کے حکم پر عمل کرنا اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ قرآن کریم میں شکر کے متعلق بہت تاکید کی گئی ہے اور فراغی اور فراوانی انہی لوگوں کا مقدر قرار دی گئی ہے جو شکر گزاری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا۔ تو جیسا کہ صبر و شکر کی آپ کو پہلے بھی کافی ڈیٹیل بتا دی گئی ہے، تو اس میں بھی آپ کو جو ہے وہ آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ شکر کے 3 طریقے ہیں۔ زبان سے، دل سے اور اپنے عمل سے شکر ادا کرنا۔ زبان سے کیا ہے کہ الحمدللہ کہنا، بار بار اللہ کی تعریف کو بیان کرنا۔ دل میں کیا ہے کہ دل سے اللہ کی بڑائی کو جاننا اور بندگی کا احساس پیدا ہونا کہ ہاں واقعی اللہ نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، اللہ واقعی جو ہے وہ میرے لیے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے کہ میرے تمام گناہوں کے باوجود وہ مجھے نوازتا چلا جاتا ہے۔ پھر اپنے عمل سے، جب ہم اللہ کے حکموں پر چلتے ہیں، جب ہم اپنے عمل سے اللہ کے حکموں پر چلتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے عمل سے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ان باتوں پر عمل بھی کریں گے۔ آبجیکٹیو ہم اس میں آپ کو پتہ ہے 10th کلاس میں مارک آپ کو نہیں کرواتے، آپ نے آبجیکٹیو اس کا خود سے لرن کرنا ہے۔ آپ نے اس کی بک ریڈنگ کرنی ہے، آپ کی ہاف بک ریڈنگ ڈائری ہے، آپ نے اس کو لرن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو بہت اچھے سے اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ تمام باتیں جو ہے وہ آپ کے دل میں اتر گئی ہوں گی اور آپ ضرور ان باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم۔